الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے ببرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ حضرت علی حجویری المعروف حضرت داتا گنج بخش کی زندگی اسلام کی روشنی پھیلانے، دلوں کی تطہیر کرنے اور دنیا میں محبت و اخلاص کا پیغام پہنچانے کی بہترین مثال ہے۔ ان کی ولادت تقریباً 1009 عیسوی میں غزنی افغانستان میں ہوئی۔ آپ کا سلسلہ نسب حضرت علی کرم اللہ وجہ سے جا ملتا ہے اور آپ سلسلہ چشتیہ کے ایک بڑے بزرگ سمجھے جاتے ہیں۔ حضرت داتا گنج بخش نے اسلامی تعلیمات کو عام کرنے میں اہم کردار ادا کیا اور برصغیر پاک و ہند میں صوفی ازم کا چرچا کیا۔ ابتدائی زندگی اور تعلیم۔ حضرت داتا گنج بخش کی ابتدائی تعلیم اپنے والد اور مقامی علماء سے ہوئی۔ آپ نے قرآن مجید، حدیث، فقہ اور دیگر اسلامی علوم میں مہارت حاصل کی۔ علم کے ساتھ ساتھ آپ کو تصوف اور باطن کی طرف بھی رغبت تھی۔ جلد ہی آپ نے نہ صرف ظاہری علوم میں کمال حاصل کیا بلکہ باطنی علوم میں بھی درجہ کمال تک پہنچے۔ لاہور کا سفر۔ حضرت داتا گنج بخش کا سب سے اہم کارنامہ ان کا لاہور آنا اور یہاں اسلام کی تبلیغ کرنا ہے۔ لاہور اس وقت ہندو اور بدھ مت کی تعلیمات کا مرکز تھا۔ آپ کے آنے سے یہاں اسلام کی روشنی پھیلی اور لوگ کثرت سے اسلام قبول کرنے لگے۔ آپ کی درویشی، عاجزی اور محبت بھرے انداز نے لوگوں کے دلوں کو مو لیا۔ جادوگر کا قصہ۔ حضرت داتا گنج بخش کے کرامات اور اللہ پر توکل کی بے شمار کہانیاں مشہور ہیں، جن میں سے ایک دلچسپ واقعہ جادوگر کے ساتھ مقابلے کا ہے۔ لاہور میں ایک مشہور جادوگر تھا جس کی چلاکیوں اور مکاریوں کی وجہ سے لوگ اسے بہت مانتے تھے۔ وہ جادو کے ذریعے لوگوں کو متاثر کرتا اور ان کے مسائل حل کرنے کا دعویٰ کرتا۔ اس کی وجہ سے بہت سے لوگ اس کے پیروکار بن چکے تھے۔ جب حضرت داتا گنج بخش لاہور پہنچے تو جادوگر کو ان کی شہرت سن کر حسد ہوا۔ اس نے سوچا کہ وہ اپنی جادوئی طاقتوں کا مظاہرہ کر کے حضرت داتا گنج بخش کو شکست دے گا اور لوگوں کی توجہ دوبارہ اپنی طرف مبذول کر لے گا۔ جادوگر کا چیلنج۔ ایک دن جادوگر حضرت داتا گنج بخش کے پاس آیا اور بڑے غرور سے کہنے لگا، تمہارے پاس کیا طاقت ہے؟ میں اپنی جادوئی طاقتوں سے لوگوں کی زندگیاں بدل سکتا ہوں، تمہاری طاقت کا کیا کمال ہے؟ حضرت داتا گنج بخش نے مسکراتے ہوئے کہا، میری طاقت اللہ کی قدرت ہے اور میں اس کے علاوہ کسی چیز کا دعویٰ نہیں کرتا۔ جادوگر نے چیلنج دیا کہ وہ اپنی جادوئی قوتوں کا مظاہرہ کرے گا اور دیکھے گا کہ حضرت داتا گنج بخش اس کا مقابلہ کیسے کرتے ہیں۔ حضرت داتا گنج بخش نے کہا کہ ہم دونوں اپنی اپنی طاقت کا مظاہرہ کریں گے اور اللہ تعالیٰ فیصلہ کرے گا کہ کون حق پر ہے۔ مقابلہ۔ جادوگر نے اپنے جادو کی مدد سے ہوا میں مختلف شکلیں اور عجیب و غریب مناظر بنانا شروع کیے۔ لوگ حیران ہو کر یہ مناظر دیکھ رہے تھے، مگر حضرت داتا گنج بخش نے پورے سکون کے ساتھ اللہ کا ذکر کیا اور دعا مانگی کہ حق ظاہر ہو جائے۔ اس دعا کے بعد اللہ کی قدرت سے جادوگر کے تمام جادوئی مظاہرے فوراً ختم ہو گئے۔ ہوا میں جو چیزیں وہ دکھا رہا تھا وہ سب غائب ہو گئیں۔ جادوگر نے دوبارہ کوشش کی مگر اس بار اس کے جادو نے کام نہیں کیا۔ وہ گھبرا کر حضرت داتا گنج بخش کے سامنے آیا اور معافی مانگنے لگا۔ حضرت داتا گنج بخش نے اسے معاف کر دیا اور کہا کہ حقیقی طاقت صرف اللہ کے پاس ہے اور وہی ہر چیز کا مالک ہے۔ جادوگر کا اسلام قبول کرنا۔ اس واقعے کے بعد جادوگر حضرت داتا گنج بخش کے دست مبارک پر اسلام قبول کر لیا اور اپنی زندگی کا رخ بدل دیا۔ اس نے اپنے جادوئی اعمال چھوڑ دیے اور حضرت داتا گنج بخش کے ساتھ دین کی خدمت میں لگ گیا۔ لوگوں نے اس واقعے سے سیکھا کہ جادو اور دنیاوی چالاکیاں وقتی ہوتی ہیں جبکہ اللہ کی قدرت ہمیشہ غالب رہتی ہے۔ حضرت داتا گنج بخش کی کرامات۔ حضرت داتا گنج بخش کی زندگی میں بے شمار کرامات کا ظہور ہوا۔ ایک اور مشہور واقعہ یہ ہے کہ ایک دن ایک شخص آپ کے پاس آیا اور کہا کہ اس کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے لیے دعا کی اور کچھ دیر بعد اس شخص کو اللہ کی طرف سے رزق مل گیا۔ کشف المحجوب۔ حضرت داتا گنج بخش کی تصانیف میں سب سے اہم کتاب کشف المحجوب ہے جو تصوف اور روحانیت کی بہترین تشریح کرتی ہے۔ اس کتاب میں آپ نے اسلامی اصولوں کی روشنی اور روحانیت اور باطن کی اصلاح پر زور دیا ہے۔ وفات۔ حضرت داتا گنج بخش نے اپنی زندگی کا بیشتر حصہ لاہور میں گزارا اور 1077 عیسوی میں وصال فرمایا۔ آپ کا مزار لاہور میں ہے جہاں ہر سال لاکھوں لوگ حاضری دیتے ہیں اور روحانی سکون حاصل کرتے ہیں۔ حضرت داتا گنج بخش کی زندگی اسلام کے پیغام کو عام کرنے اور لوگوں کو اللہ کی طرف لانے کی بہترین مثال ہے۔ ان کی سادگی، عاجزی اور اللہ پر کامل توکل آج بھی لوگوں کے لیے مشعل راہ ہے۔ تو دوستوں اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔
اللہ حافظ.